السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان امیر احمد راہی۔ تو ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ گلگت بلتستان سے کس نمائندے کو چنا جائے گا ہر کسی پارٹی کی طرف سے۔ تو سب سے پہلے ایک بہت بڑی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون۔ تو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں حصہ بننے جا رہے ہیں راشد قریشی صاحب۔ تو راشد قریشی صاحب، گلگت بلتستان میں کس نمائندے کو مسلم لیگ نون ٹکٹ دے گی آپ کے خیال سے؟ میرے خیال سے تو حافظ الرحمان کو دے گی۔ بہت زیادہ جو لیڈرز ہیں، جو قیادت ہے، وہ اس حافظ الرحمان کے خلاف انوار پارٹی اور حافظ الرحمان پارٹی ہو گئے۔ ابھی نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس حافظ الرحمان کے ساتھ ہے۔ تو کیا ان دونوں کی بن پائے گی انور پارٹی اور حفیظ پارٹی کی کہ مسلم لیگ نون کو یہ ایک بن کے ایک اس میں کٹورے کے اندر آ کے یہ حکومت چلا سکے یا جیت سکے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا۔ نواز شریف نے تو حافظ الرحمان کو چنا ہے۔ ان دونوں کے گلبارہ جی اور حافظ الرحمان کے درمیان میں کشمکش چل رہا تھا۔ درمیان میں نواز شریف نے تو حافظ الرحمان کو چنا ہے۔ تو دوسری سوال، ہمارے گلگت بلتستان میں ایک بہت بڑی سیاسی پارٹی ہے جو کہ پی ٹی آئی، جس کے امیدوار تین امیدواریوں کے ہونے کے چانسز ہے۔ ایک تو گلاب شاہ آصف صاحب، ان کے ٹکٹ نظر آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے، اور دوسری طرف ہے ہمارے عتیق پیرزادہ صاحب۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہے۔ اور تیسری سیف الرحمان بیگ، جو کہ چکرکوٹ سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ان تینوں میں سے پی ٹی آئی کی قیادت آپ کے خیال سے کس کو چنے گی، کس کو ٹکٹ دے گی؟ اس کے بارے میں تو زیادہ انفارمیشن ہے، میرے خیال میں تو سیف اللہ اس کو دے گی۔ سیف اللہ بیگ پچھلے الیکشنز میں عتیق پیرزادہ نے لیڈ کیا تھا۔ یہ جو فیس بک پہ انٹرنیٹ کے اوپر جو ووٹنگ ہوتی ہے، وہاں پہ تو عتیق پیرزادہ صاحب نے تو لیڈ کیا تھا۔ کیا پوسیبل ہے کہ گلاب شاہ آصف کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت جس کو بھی چنے گی تو میں اس کی سپورٹ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں؟ تو کیا پاکستان تحریک انصاف اب پھر سے ابھرے گی؟ کیا پھر سے ایک